معمر قذافی کو گندی نالی سے نکال کر بری طرح گھسیٹا گیا اور پھر مار مار کر قتل کر دیا گیا۔ امریکہ نے ISI کے تھرو افغان مجاہدین کو بلینز آف ڈالرز کی فنڈنگ کی، مگر پھر انہی مجاہدین نے جن ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا بہانہ کر کے امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا، اس کا نام و نشان تک نہیں ملا۔ میکیاویلی نے کہا تھا کہ طاقت کی کھیل میں اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، صرف مفادات ہوتے ہیں۔ کمیونسٹ گوریلاز نے ویتنام میں 58,000 امریکن فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کونگو 1960۔ کونگو 1885 سے ہی بیلجیم کی کالونی تھا۔ مقامی لوگوں پر شدید ظلم کیا جاتا، مگر 1960 کو آخر کار کونگو آزاد ہوا اور کونگو کے ان غریب اور مظلوم لوگوں نے چین کی سانس لی۔ پیٹریس لمومبا پرائم منسٹر بنے۔ وہ ایک قوم پرست یعنی نیشنلسٹ لیڈر تھے اور اپنے ملک کی وسائل یعنی ریسورسز پر اپنا کنٹرول چاہتے تھے، لیکن واشنگٹن کو لگا کہ کونگو کمیونسٹ بن جائے گا اگر پیٹریس لمومبا طاقت میں رہا، کیونکہ کونگو وسائل سے مالا مال تھا، جیسے گولڈ، کوبالٹ اور سب سے اہم یورینیم، جسے نیوکلیر بوم بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور امریکہ کو لگ رہا تھا کہ یہ سب سوویت یونین کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تو CIA پیٹریس لمومبا کے خلاف سازش رچنے لگا۔ CIA نے لمومبا کے سیاسی مخالفین اور بیلجیم کو ساتھ ملایا، اس کے ساتھ باغیوں کو سپورٹ دیا۔ CIA نے کونگو کے کرپٹ پولیٹیشنز کو ساتھ ملایا، پروٹیسٹ کو ہوا دی اور خوب پروپیگنڈا کیا، اور آخرکار کرپٹ سیاستدانوں نے وہی کیا جو CIA نے ان سے کہا تھا اور لمومبا کی حکومت گر گئی۔ کرنل موبوتو کو پہلے ہی تیار کیا گیا تھا۔ جنوری 1961 کونگو کی فوج نے اپنے ہی لوگوں کے دوارا منتخب کی گئی پرائم منسٹر کو دوڑا کر مار ڈالا اور پھر لاش کو تیزاب میں ڈال کر ختم کر دیا گیا تاکہ کوئی ثبوت نہ بچے، ورنہ لمومبا کی قبر مذمت کی علامت بن جاتی۔ 2022 میں پھر بیلجیم نے لمومبا کا ایک دانت کونگو کو واپس کیا۔ 1965 میں کرنل موبوتو نے دوسرا کوپ کر کے پورے کونگو پر قبضہ کر لیا اور 32 سالوں تک وہ ایک کرپٹ ڈکٹیٹر کی طرح کونگو پر حکومت کرتے رہے۔ CIA کی مدد سے کونگو کی دولت اور وسائل پر غیر ملکی کمپنیز اور حکومتوں کا قبضہ رہا اور کونگو کے لوگ غربت اور جنگوں کی چکی میں پستے رہے، صرف ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے، اور آج بھی کونگو خون اور آگ کی دریا میں غرق ہے۔ یہ ویڈیو ہے پارٹ 2 آف ہاؤ امریکہ اوور تھرو گورنمنٹس۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کیسے امریکہ نے ہوائی، اسپینش کالونیز، نیکوراگوا، ہونڈورس، ایران اور گواٹیمالا میں حکومتوں کے تختے الٹ دیے، اور یہ ویڈیو ہے اس کا پارٹ 2۔ اگلی کہانی شروع کرتے ہیں ڈومینیکن ریپبلک سے، جہاں ایک بروٹل ڈکٹیٹر حکمران تھا۔ اس کا نام تھا رافیل ترویلو، جو 30 سال سے ڈومینیکن ریپبلک پر برسر اقتدار تھا۔ پہلے تو امریکہ نے اسے برداشت کیا کیونکہ وہ کمیونزم مخالف تھا، مگر پھر یہ اس کو ڈر تھا کمیونسٹ انقلاب کا، تو CIA نے کچھ قاتلوں کو اسلحہ دیا اور آخرکار ترویلو کو مار دیا گیا۔ اس سازش میں فوج اور اس کے سیاسی مخالفین دونوں شامل تھے اور مشن پورا ہو گیا۔ اگلی داستان ہے ویتنام کی فوجی بغاوت کے بارے میں۔ 1960s میں ویتنام 2 حصوں میں بٹا تھا، ایک ساؤتھ ویتنام اور دوسرا نارتھ ویتنام۔ نارتھ ویتنام کمیونسٹ تھا اور ساؤتھ ویتنام کیپٹلسٹ اور پرو امریکن تھا۔ ساؤتھ ویتنام کے صدر ڈیم تھے، جو ایک سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ ساؤتھ ویتنام کرپشن میں لوتھڑا ہوا تھا اور خاندانی اجارہ داری کا راج تھا۔ حکومت اور عوام دونوں ڈیم سے ناراض تھے اور امریکہ بھی اس سے اپنی نظریں پھر رہا تھا۔ اس وقت امریکہ کمیونزم کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا اور وہ ڈیم کی پالیسیز سے ہرگز خوش نہیں تھا، تو CIA کو کم پر لگا دیا گیا اور CIA نے ساؤتھ ویتنام کے جرنیلوں کو گرین سگنل دے دیا کہ وہ ڈیم کا تختہ الٹ سکتے ہیں۔ 1 نومبر 1963 کو ساؤتھ ویتنام کی آرمی نے صدارتی محل پر حملہ کر دیا، مگر ڈیم اور اس کا بھائی بچ نکلے اساسینیشن سے۔ 2 نومبر 1963 کو جب ڈیم اور اس کے بھائی نے فوج سے سیف پیسج مانگا تو ان دونوں کو مار دیا گیا اور ساؤتھ ویتنام میں ملٹری کوپ کامیاب ہو گیا۔
اس کے بعد امریکہ ویتنام وار کی دلدل میں پھنستا گیا اور ویتنام میں کمیونزم کو روکنے کے لیے اپنے 58,000 سپاہی تک قربان کر دیے، مگر 20 سال جنگ لڑنے کے بعد بھی یو ایس ویتنام کو کمیونسٹ ہونے سے نہیں بچا پایا۔ اگلی داستان شروع کرتے ہیں 1964 کے برازیل سے، جہاں ایک لیفٹ ونگ نیشنلسٹ لیڈر پریزیڈنٹ تھا، جاؤ گولارٹ، جنہیں عام طور پر جینگو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ لینڈ ریفارمز یعنی زمینی اصلاحات کرنا چاہتے تھے اور انڈسٹریز کو سرکاری تحویل میں لینا چاہتے تھے۔ کولڈ وار کا زمانہ تھا اور امریکہ کو خدشہ تھا کہ برازیل کمیونزم کی طرف جا رہا ہے، تو کھیل شروع ہو گیا اور پھر فوجی بغاوت ہو گئی اور پریزیڈنٹ بھاگ گیا۔ فوجی بغاوت کو سپورٹ کرنے کے لیے امریکہ نے اپنا بحری بیڑا اور لاجسٹکس تیار رکھی اور فوجی بغاوت کامیاب ہو گئی۔ اگلی کہانی ہے 1973 کی چلی کی، جہاں پریزیڈنٹ الینڈے کی سوشلسٹ ریفارم سے امریکہ خوش نہیں تھا۔ تو 11 ستمبر 1973 کو فوج نے چلی کی کیپٹل سینٹیاگو میں پریزیڈنشل پیلیس پر حملہ کر لیا۔ پریزیڈنٹ الینڈے نے خودکشی کر لی یا پھر انہیں مار دیا گیا۔ CIA نے اپوزیشن کی حمایت کی اور خفیہ آپریشن سے حکومت کو کمزور کیا اور پورے ساؤتھ امریکہ میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ مضبوط ہوئی۔ اگلی کہانی ہے لیبیا کے پڑوسی ملک چیڈ کی، جہاں خانہ جنگ یعنی سیول وار عروج پر تھی۔ چیڈ کے پریزیڈنٹ گکونی قدائی نے لیبیا کے رہنما معمر قذافی سے مدد مانگی اور قذافی نے اپنے 4,000 سپاہی بھیج دیے گکونی قدائی کی مدد کے لیے، مگر یو ایس ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ قذافی کا انفلوئنس بڑھے۔ تو یو ایس نے سپورٹ کیا حسین ہابرے کو، جو گکونی قدائی اور قذافی کا مخالف تھا، اور آخرکار ہابرے نے جون 1982 کو چیڈ کے دارالحکومت یعنی کیپٹل پر قبضہ کر لیا۔ امریکن پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن نے اس کی بھرپور حمایت کی اور ہابرے نے سینکڑوں لوگوں کو قتل کیا اور ہزاروں کو جیلوں میں ٹھونس دیا۔ 1990 میں ہابرے کو بھی ہٹا دیا گیا ملٹری کوپ میں۔ 2016 میں افریقی عدالت نے اسے انسانیت کے خلاف جرائم میں عمر قید کی سزا سنائی۔ اگلی کہانی ہے 1983 کی گرینیڈا کی، جہاں ایک مارکسسٹ حکومت قائم تھی اور امریکن مخالف کیوبا کی اتحادی تھی، مگر امریکہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ گریناڈا میں ایک مارکسسٹ حکومت ہو، اس لیے گریناڈا میں ایک کوپ ہوا اور پھر امریکہ نے گریناڈا پر حملہ کر دیا اور گریناڈا میں امریکہ کی مرضی کی حکومت بن گئی اور یہاں مشن جلدی پورا ہو گیا۔ اگلی کہانی ہے 1989 کی پاناما انویژن کی، جہاں امریکہ پاناما کنال کو کنٹرول کرتا تھا اور فوجی ڈکٹیٹر مینوئل نوریگا کو سپورٹ کرتا تھا اور اسے پسند بھی کرتا تھا، مگر بعد میں مینوئل نوریگا پر امریکہ میں ڈرگ سمگلنگ، الیکشن میں دھاندلی اور ہیومن رائٹس وائلیشنز کے الزامات لگے اور اب امریکہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، تو کھیل شروع ہو گیا۔ تو 20 دسمبر 1989 کو یو ایس کے 27,000 فوجیوں نے پاناما پر حملہ کر دیا۔ شدید لڑائی کے بعد نوریگا کو گرفتار کر لیا گیا اور پاناما میں ایک پرو امریکن سرکار بن گئی۔ کولڈ وار کے آخری سالوں میں امریکہ نے ساؤتھ یا جسے لیٹن امریکہ بھی کہا جاتا ہے میں اپنی طاقت کا بھرپور اظہار کیا۔ اگلی کہانی شروع کرتے ہیں افغانستان سے۔ افغانستان 1960s اور 70s میں افغانستان بہت ماڈرن اور لبرل تھا۔ یہاں سینماز، یونیورسٹیز، سکولز، ویسٹرن کلوتھنگ اور ماڈرن لائف سٹائل تھا۔ عورتوں اور مائنورٹیز کو آزادی تھی۔ افغانستان اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک جنت تھا، مگر پھر ایک ملک نے ایک جنگ کا بدلہ لینے کے لیے اور ایک ڈکٹیٹر نے اپنے اقتدار اور کچھ ڈالرز کے لیے اس ملک کو جہنم بنا دیا، اور آخرکار جہنم کی اس آگ میں وہ دونوں ملک بھی جلس گئے۔ تحریک طالبان پاکستان کے آتنکیوں نے اسکول پر حملہ کیا۔ یہ دسمبر 1979 کا ایک سرد مہینہ ہے، ہر طرف برف پڑ رہی ہے، مگر افراتفری کی وجہ سے ماحول گرم ہے کہ ہزاروں روسی فوجی افغانستان میں گھستے ہیں اور پرو امریکن لیڈر حفیظ اللہ امین کو مار دیا جاتا ہے، جس نے 2 مہینے پہلے ہی کمیونسٹ لیڈر نور محمد تارکی کو اساسینیٹ کر دیا تھا۔ سوویت یونین افغانستان میں کمیونزم کو بچانا چاہتا تھا، اس لیے وہ افغانستان میں جنگ شروع کر دیتا ہے، اور یہی سے یو ایس کو اپرچونٹی ملتی ہے ویتنام وار کا بدلہ لینے کی۔ اس میں 58,000 امریکن سولجرز کو ہلاک کیا گیا تھا۔ عام لوگوں کو تو یہی بتایا گیا تھا کہ یہ بس ایک جہاد ہے،
مگر چارلی ولسن اور گوسٹ اور سمیت کئی بڑے کتابوں میں لکھا ہے کہ یو ایس نے ISI کے ساتھ مل کر مجاہدین کو فنڈنگ، ٹریننگ اور ویپنز دیے تھے۔ CIA نے ISI کے تھرو پاکستان میں مذہبی جماعتوں اور دیوبندی مدرسہ کو بھی ملینز آف ڈالرز فنڈ کیے تاکہ وہ جہاد اور اسلام کے نام پر سوویت یونین سے لڑ سکے۔ انہی مدرسہ سے وہ لوگ نکلتے ہیں جنہیں پھر امریکہ کی جنگ لڑنی تھی اور US کو سنگل ورلڈ سپر پاور بنانا تھا۔ افغان جہاد کے ان 10 سالوں میں امریکہ نے ISI کے تھرو افغان مجاہدین کو بلینز آف ڈالرز کی فنڈنگ اور اسلحہ دیا، مگر US ہرگز نہیں جانتا تھا کہ ان مجاہدین کا موٹیویشن کیا ہے اور یہ لوگ آخر چاہتے کیا ہے اور یہ کتنے ایکسٹریمسٹ ہے۔ US بس کسی طرح چاہتا تھا کہ سوویت یونین کو شکست دی جا سکے۔ امریکہ اور پاکستان نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جو بعد میں پاکستان اور امریکہ سمیت پوری دنیا کے لیے درد سر بننے والے تھے، اور آج بھی پاکستان میں TTP سرگرم ہے اور لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے۔ 1980s کے آخر تک سوویت یونین کو شکست ہونے لگی اور سوویت یونین پیچھے ہٹنے لگا۔ افغانی پریزیڈنٹ ڈاکٹر نجیب اللہ نے US سے کہا تھا کہ اگر افغانستان ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا تو افغانستان ٹیررزم کا سینٹر بن جائے گا، اور یہ بات بالکل صحیح نکلی۔ القاعدہ اور اسامہ بن لادن سے لے کر ابو مصعب الزرقاوی اور ISIS کے بہت سے فائٹرز افغان جہاد میں ہی ٹرین ہوئے، امریکہ کے پیسوں سے اور ISI کے ٹریننگ کیمپس میں۔ بعد میں القاعدہ نے 9/11 اٹیک کروایا اور امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے، اور یہ خطہ پھر سے جنگ کی لپیٹ میں آ گیا جس سے پشتون قوم کو بہت نقصان ہوا۔ القاعدہ سے نکلی شاخ ISIS نے بعد میں عراق اور سیریا کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا اور بہت سے لوگوں کا قتل عام کیا، جس نے اسلاموفوبیا کو اور زور دیا، اور یہ پورا خطہ آج بھی افغان جہاد کے اثرات سے نہیں نکل پا رہا۔ اگلی کہانی ہے 2003 کی عراقی انویژن کے بارے میں۔ مڈل ایسٹ میں زیادہ تر جنگ اور کانفلکٹس کی جڑ ہے شیعہ سنی کانفلکٹ، جس کا آغاز ہوا 1979 کے سو کالڈ اسلامی انقلاب سے، مگر مسئلہ تب ہوا جب امام خمینی نے اسے ایکسپورٹ کرنا شروع کیا عرب ورلڈ میں۔ عراق کی 55 to 60% آبادی شیعہ تھی، تو امام خمینی نے عراق کے شیعوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ وہ اپنے سنی لیڈر صدام حسین کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور اسے سطح سے اکھاڑ پھینکے، اور اسی ڈر کی وجہ سے صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا تاکہ اسلامی انقلاب کو ختم کیا جا سکے۔ 8 سال کی جنگ ہوئی اور لاکھوں لوگ مار دیے گئے، مگر کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ عراق بھاری قرضوں میں ڈوب گیا، اور اس میں زیادہ تر قرضہ اس نے کویت اور سعودی عربیہ سے لیا تھا۔ جب کویت نے اپنے قرضہ واپس مانگا تو صدام حسین نے انکار کر دیا، اور 1990 میں کویت پر تیل چوری کا الزام لگا کر صدام حسین نے کویت پر حملہ کر دیا، مگر کویت کو بچانے کے لیے بہت جلد امریکن فورسز پہنچ گئی اور فرسٹ گلف وار شروع ہو گئی اور صدام کو کویت سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ مگر 9/11 کے بعد امریکہ نے صدام حسین پر الزام لگایا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا، کہ صدام کے پاس کیمیکل ہتھیار اور نیوکلیئر ویپنز ہیں اور وہ انہیں بنا رہا ہے، اور مارچ 2003 میں 1.5 لاکھ فوجیوں نے صدام حسین پر حملہ کر دیا اور اپریل 2003 کو صدام حسین کی حکومت گر گئی۔ مگر امریکہ سے ازل غلطی ہوئی باتھ پارٹی اور عراقی آرمی کو ڈسمینٹل کرنا، جس کے بعد طاقت کا خلا پیدا ہو گیا، اس سے فرقہ وارانہ تشدد بڑھا اور ISIS کو ابھرنے کا موقع ملا، اور 2014 میں عراق اور سیریا کے زیادہ تر علاقوں پر ISIS نے قبضہ کر لیا، مگر امریکہ اور باقی سپر پاورز نے ISIS کو روک لیا، مگر آج بھی عراق اور سیریا ڈیپلی انسٹیبل ہے۔ آخری کہانی ہے 2011 کی لیبیا کی۔ 2011 میں عرب اسپرنگ نے طاقت پکڑ لی تھی اور عرب کے عوام اپنے ڈکٹیٹرز کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو دہائیوں سے حکومت کر رہے تھے اور ڈیموکریسی اور فریڈم کی مانگ کرنے لگے، اور یہ عرب اسپرنگ لیبیا کے دروازوں تک بھی آ پہنچا۔ 42 سال سے تخت پر بیٹھے قذافی کا روشن محل اندھیر نگری بننے والا تھا۔ فروری 2011 میں باغیوں نے اسلحہ اٹھا لیا، نیٹو نے فضائی حملے شروع کر دی اور باغیوں کی حمایت کی۔ قذافی کو پکڑ لیا گیا اور پھر اسے مار مار کر قتل کر دیا، مگر لیبیا کیوس میں چلا گیا جہاں مختلف ملیشیاز آج بھی طاقت کے لیے لڑ رہی ہیں۔ تو ان دونوں پارٹس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے امریکہ حکومتوں کے تختے الٹتا ہے، مگر مسئلہ یہاں کوپس نہیں تھا بلکہ ان کے بعد آنے والی آمریت اور سول وارز تھی، جس سے ہزاروں لوگ مر گئے اور قومیں تباہ ہو گئی۔ ان تمام کوپ سے ہمیں کچھ سبق سیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا ہے جو میکیاویلی کہتا ہے کہ طاقت کے جنگ میں اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، طاقتور ریاستیں وہی کرتی ہے جو ان کے مفاد میں ہوتا ہے، ان کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو مورل ہے۔ دوسرا، جب ملک اندر سے تقسیم ہو، فوج سیاست میں آنا چاہتی ہو
اور ادارے کمزور ہو تو اس ملک میں کھیل کھیلنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے، جیسے کونگو اور افغانستان ایٹسیکٹرا۔ تیسرا، آئیڈیولوجیکل یعنی نظریاتی جنگی قوموں کو تباہ کر رکھ دیتی ہے، جیسے کمیونزم ورسس کیپٹلزم کی کولڈ وار نے قوموں کو تباہ کر رکھ دیا تھا۔ چوتھا، حکومت گرانا آسان ہے، ریاست بنانا مشکل۔ لیبیا اور عراق میں ڈکٹیٹرز کو تو ہٹا دیا گیا، مگر سول وار اور خانہ جنگی نے جنم لیا، اس لیے رجیم چینج کبھی بھی اصل حل نہیں ہوتا۔ پانچواں، اکنامک انٹرسٹ۔ اگر طاقتور لوگوں کی نظر کسی ملک کے منرلز کے خزانوں پر پڑ جائے تو یہ اس ملک کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ قومیں جذبات سے نہیں بلکہ طاقتور اداروں سے بنتی ہے۔ اور سب سے بڑا، there are no permanent friends and allies, only interest۔ آج کے دوست کل کے دشمن ہو سکتے ہیں اگر مفادات بدل جائے۔ تو یہ تھی یو اسکوپس کی کہانی۔ آپ اس ویڈیو کا پارٹ 1 بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ شکریہ۔